أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا۔ سورہ مزمل کے بعد اب یہ اس کا جو کاؤنٹر پیر ہے سورہ مدثر، اس کا مطالعہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ جو پیر کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ فرمایا گیا قرآن مجید میں سورہ ذاریات کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، ہاتھ جوڑوں میں، آنکھ جوڑوں میں، کان جوڑوں میں، پھر مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی چیزوں کے درمیان جوڑے ہیں، میل فیمیل ایک جوڑا ہے، پھر اس کے علاوہ بھی جوڑے ہیں، مثلا گائے بھینس جوڑا ہے ایک دوسرے پہلو سے، پھر گھوڑا اور گدھا یہ ایک جوڑا ہے، پھر آگے ان کی جو آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے تو پھر کوئی اور نسلیں بنتی ہیں، لیکن ان جنرل اللہ تعالیٰ نے، آپ کو بات معلوم ہوگا کہ پودوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میل حصے اور فیمیل حصے رکھے ہیں، اور یہ جو پولنز ہوتے ہیں یہ اصل میں میل سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے کہ ہوا کے ذریعے سے وہ اڑ کر دوسرے فیمیل حصے تک پہنچتا ہے، اور پھر ریپروڈکشن کا یہ سارا سلسلہ جو وہ چلتا ہے۔ یہ پولن جو آپ کو اسلام آباد میں یا جو گرینری والے علاقے ہیں ان میں زیادہ نظر آتے ہیں کہ جہاں بھی پودے ہوں گے وہاں یہ پولن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اڑاتا ہے ادھر سے ادھر تاکہ وہ فیمیل حصے تک پہنچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی رکھا ہے، یعنی قرآن مجید کی صورتوں میں بھی کئی جگہوں پر تو جوڑے بہت نمایاں ہیں، کہیں ذرا غور و فکر سے پتہ چلتا ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ان ڈیپتھ مطالعہ کیا ہے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مختلف صورتوں کو ایک دوسرے کا جوڑا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ نمایاں جوڑوں میں تو آخری جو ہے دو معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ جو اسپاؤس کا تصور ہے، جوڑے کا تصور ہے، اس کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جیومیٹری میں ہم نے پڑھا تھا کمپلیمنٹری زاویے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، کہ 60 ڈگری کا ایک زاویہ اویلیبل ہے، اب 90 پورے کرنے کے لیے 30 درکار ہے، تو یہ 30 جو ہے یہ کمپلیمنٹری ہے۔ اب انسان ہی میں آپ دیکھ لیں کہ عورت اپنی جگہ پر مکمل ہے اور مرد اپنی جگہ پر مکمل ہے، لیکن ایک پہلو سے دونوں نامکمل ہیں، یعنی نہ مرد اکیلا ریپروڈیوس کر سکتا ہے اور نہ عورت اکیلی ریپروڈیوس کر سکتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، ریپروڈکشن کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں، یعنی جو مرد کے اندر ڈیفیشنسی ہے کہ وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتا، وہ ڈیفیشنسی عورت پوری کرتی ہے، اور عورت جو ہے اس کے اندر سپرم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر رکھا ہے، تو یہ دونوں مل کر ریپروڈکشن کا کام کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ کمپلیمنٹری۔ سورت الگ اور سورت الناس میں یہی فرق ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرنے کا حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سورہ فلق میں جو خارج میں چیزیں ہیں ان سے پروٹیکشن طلب کرنے کا حکم ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس سارے سے پروٹیکشن طلب کرنا، اندھیرے سے، پھر پھونکے مارنے والی جو عورتیں ہیں، جادو سے، ٹونے سے، ان سب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حسد کرنے والے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جب وہ حسد کرے،
یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں انسان کو خارج سے تباہ کرنے والی یا نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اس سے اگلی صورت جو آخری صورت ہے سورۃ الناس، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اندر جو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، ان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یعنی وہ کہ جو چپکے سے حملہ کر کے چھپ جاتا ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، خواہ وہ جنوں میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے ہو۔ یعنی انسان کے اندر نفس کی شرارتیں یہ اندر ہیں، پھر شیاطین جن یہ اندر سے انسان کو بھڑکاتے ہیں، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے آخری صورت کے اندر، سورۃ الناس کے اندر۔ اسی طرح یہ بھی ایک جوڑا ہے، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، بہت نمایاں جوڑا ہے۔ سٹارٹ بھی ایک جیسا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ دونوں جو ہیں یہ ابتدائی دور کی صورت ہے، بالکل ابتدا کی، یعنی سورہ فلق کی ابتدائی آیات کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں۔ سورہ مزمل میں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات میں ڈیولپ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر میلوڈیس وائس کے اندر پڑھو اور اپنے دل کو گرماؤ۔ یہاں حکم کیا ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، ان کو خبردار کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ حرارت و گرمی پیدا ہو۔ تو یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے۔ وہاں کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو جو میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ جب انسان گہرے غور و فکر میں ڈوبتا ہے تو پھر یوں کر کے وہ سوچتا رہتا ہے، اور گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب وہ غیر معمولی تجربہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر آئے، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ پھر وہ سارا معاملہ آپ نے سنا، پوچھا انہوں نے کیا ہوا، آپ نے بیان کیا، تو وہ ساری کیفیت جو تھی وہ آپ کی گھبراہٹ کی کیفیت تھی۔ اس کے بعد وہ لے کر گئی ہیں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ان کے چچا زاد بھائی اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے راہب تھے، عیسائی راہب، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی ناموس، یہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا اور فلاں فلاں نبی کے پاس آیا تھا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی نامزد کر دیا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ بھتیجے، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب تمہاری قوم تمہیں نکال باہر کرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم حیران ہو گئے، اور آپ نے پوچھا واقعی میری قوم جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، مجھے سچا اور امین کہتی ہے، یہ مجھے نکال باہر کرے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جس شخص کے ساتھ پاس بھی یہ پیغام آیا ہے، جس کو بھی اللہ نے مقام نبوت پر سرفراز کیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ دونوں پہلے ہی آپ پریشان تھے، اوپر سے ورقہ بن نوفل نے آپ کو وہ ایکسٹریم بھی دکھا دیا، اب اس میں آپ اور زیادہ پریشان ہیں۔ پھر دوبارہ وہی یا ایھا المدثر، اے کمبل لے کر، لحاف لے کر بیٹھنے والے، گہرے غور و فکر میں ڈوبے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اٹھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے اپنے لیے اٹھنے کا حکم دیا گیا تھا، اب پوری نوع انسانی کے لیے اٹھنے کا حکم ملا، یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹ کر، لحاف لپیٹ کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو۔ لوگ جو غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اگر مر بھی گئے تو جی اٹھنا نہیں ہے، ان کو خبردار کرو کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، حساب کتاب فیس کرنا پڑے گا، اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، ربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔
یعنی خبردار کرنے کے بھی بہت سے ایمز اینڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں. یعنی ایک صوفی بھی خبردار کرتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وہ کیا ہے؟ سب کچھ اندر ہی ہے. یہ انذار کا جو مقصد ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرو. پھر خبردار کر کے ان کو اچھا انسان بننے کی، اچھے اخلاق کی دعوت دو. جھوٹ بولنے سے روکو، چیٹنگ کرنے سے روکو، ظلم کرنے سے روکو. صرف یہی نہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. یعنی تمہارا جو الٹیمیٹ ایم ہو وہ کیا ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اسٹیبلش ہو جائے. یعنی ایک ہے صرف اللہ اکبر کہنا، ایک ہے اللہ کو بڑا کرنا. یہ لفظ ترجمہ ربک فکبر کا ہوگا یہ کہ اپنے رب کو بڑا کرو. اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا کہ اللہ اکبر کہو، تو بنیاد ہے نا، وہ تو اعلان ہے. لیکن الٹیمیٹلی خبردار کر کے کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کو بڑا کرنا ہے، اپنے رب کی کبریائی قائم کرنی. جب رب کی کبریائی قائم ہوگی تو پھر سب سے پہلے تو میں اس کے سامنے سرنڈر کروں گا، پھر میں دوسروں کو بھی مجبور کروں گا کہ اس کے سامنے سرنڈر کریں. ظالم کو میں مجبور کروں گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہتھیار ڈالے. مجرم کو میں مجبور کروں گا کہ وہ زیادتی سے باز آ جائے. تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. اچھا، اب اس کو دو میں نے مفہوم آپ کو بتا دیا کہ اللہ اکبر کہنا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنا. وحی کے آغاز کے بعد یوں سمجھیے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کی جو 23 سالہ زندگی ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا اور 63 قمری سالوں میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی وہ پوری جد و جہد، اس کا ایم کیا ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا. یعنی مکی زندگی میں آپ نے وہ سینٹرل کور تیار کیا اپنی جماعت کا، جو آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر کٹ مارنے کو تیار ہے، اور پھر اس ساری طاقت کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکر لی کفر کے ساتھ. جو بڑے باغی تھے، یعنی پورے عرب کا جو کیپٹل تھا وہ مکہ مکرمہ تھا، اور وہ چودھری تھے پورے عرب کے، قریش، ان سے ٹکر لی اور پھر ان کو زیر کیا اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر اللہ کا جھنڈا لہرا دیا. تو آپ کی 23 سالہ جد و جہد وہ اسی کے گرد گھومتی ہے کہ آپ نے ہر کام مناسب وقت پر کیا. یعنی ابتدا میں آپ نان وائلنٹ رہے، پیسو ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا. پتھر کا جواب بھی دعا سے دیا، گالی کا جواب بھی دعا سے دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے گیا، ایسا اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. یعنی اگر ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ ایکسیڈنٹلی ہوا سب کچھ، یہ ہمارے ایمان کی بھی منافی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوتا ہے. یعنی آپ ابتدا سے شروع ہو جائیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اوہو حضور کے والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا، اوہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا. پھر آپ سوچیں گے کہ اوہو عبد المطلب فوت ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا. جتنا کام اللہ نے عبد المطلب سے لینا تھا وہ لے لیا، اب ابو طالب سے کام لینا ہے. اور سن 10 نبوی میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. آپ طائف گئے، وہاں سے بھی آپ کو پناہ نہیں ملی، واپس مکہ مکرمہ میں آئے، ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے.
سب اللہ کی پلاننگ تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے کہاں جا رہا تھا؟ مدینہ. اور مدینہ جاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ انٹرنل کنسولیڈیشن حاصل کی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، خالص پولیٹیکل معاہدہ. اور پھر آپ نے مکے کی طرف رخ کیا، مکے والوں کو احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں، میں تمہاری معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ بھی کر سکتا ہوں. اور مکے والوں کو مجبور کیا کہ وہ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منور پر حملہ آور ہوں. بدر ہو گیا، اللہ نے غیر معمولی فتح دی، 70 بڑے سردار واصل جہنم ہو گئے اور 70 قیدی بن گئے. بڑی غیر معمولی فتح تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس میں آپ کو یہ بھی ایک جوڑے ہی کی حیثیت سے ہے کہ آپ مکی زندگی میں آپ پیسو ریزسٹنس سے کام لے رہے تھے، اور مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی آپ ایکٹیو ہو گئے. یہ سب اللہ کی پلاننگ تھی، جس کے نتیجے میں صرف 21 قمری سالوں میں، یعنی فرام دا ٹائم دا وحی اسٹارٹڈ، صرف 21 قمری سالوں میں مکہ فتح ہو گیا. تو مکہ فتح ہوا تو کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی ڈائنیسٹی قائم نہیں کی، اپنا تاج نہیں بنوایا، اپنا محل تعمیر نہیں کروایا، اپنا تخت نہیں بنوایا. کیا کیا؟ اللہ کی حکمرانی قائم کر دی. تو یہ کیا ہے؟ وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، یعنی قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. اور کیوں خبردار کرو؟ الٹیمیٹلی کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. وثیابک فطہر، اب یہ بڑا کام ہے، اس کے لیے پاکیزگی کو اختیار کرو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، پاک رکھو. آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی جو آداب ہیں وہ کیا ہے؟ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، آپ باوضو ہوں، پھر تلاوت کریں. اسی طرح قرآن مجید کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے دل کی صفائی بھی ضروری ہے. دل بھی صاف ہو تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں دیتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے. ورنہ الفاظ رہ جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کا جو اندر ہے مفہوم، اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے. فرمایا وثیابک فطہر، بس اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، پاک رکھو. والرجز فاہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہو. اب یہاں جو ہے بڑی وسعت ہے اس میں، جب کپڑوں کو پاک کر رہنے کا لہذا حکم دے دیا، اور گندگی بہت سے لوگوں نے تو ترجمہ کیا ہے بتوں کی جو گندگی ہے اس سے دور رہو. لیکن اس میں وہی جیسے میں نے کہا کہ دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلوب ہیں. والرجز فاہجر، ہر قسم کی گندگی سے دور رہو. اخلاق کی گندگی، کردار کی گندگی، بت پرستی کی گندگی، لسٹ پرستی کی یعنی خواہشات کی پرستش کرنا، یہ بھی کیا گندگی ہے. انسان کا نفس تو اس کو ہمیشہ الٹی بات سمجھاتا ہے، حسد سکھاتا ہے، کینہ سکھاتا ہے، بغض سکھاتا ہے، منافقت سکھاتا ہے، جھوٹ سکھاتا ہے، چیٹنگ سکھاتا ہے، اور غیر اللہ سے امیدیں باندھنا. پھر یہی جب آگے بڑھ جاتا ہے تو غیر اللہ کے سامنے جا کر ہاتھ باندھنا، اور آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ گندگیاں ہیں. جب آپ اس پاک مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پھر کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہوگا اور اندر سے بھی تمام گندگیوں کو اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی اخلاق ہی میں ایک بڑی
کیا کہنا چاہیے، نفیس بات ایک کہی گئی ہے یہاں پر، ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان نہ کر زیادہ حاصل کرنے کے لیے. یعنی انسان کی یہ اندر کی گندگی ہے کہ میں کسی کو اچھے کلمات بولوں گا تاکہ وہ مجھے کوئی فیور دے. یعنی یہی بات اگر کوئی گورنمنٹ آفیشیل ہوگا تو اس کے لیے یہ رشوت بن جائے گی کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، میں اس کو اچھے کلمات کہہ رہا ہوں، یا میں اس کو کوئی گفٹ دے رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کوئی فیور دے گا، اپنے جیب سے نہیں، گورنمنٹ فنڈ میں سے، تو وہ ڈبل گندگی ہو جائے گی. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے، یعنی کسی پر احسان کرنا خالص احسان کے لیے، اس کے لیے دل کی صفائی بڑی ضروری ہے. ورنہ انسان بڑا تھوڑ دلا واقع ہوا ہے. میرا جی تو چاہ رہا تھا لفظ استعمال کرنے کو، میں نے روک لیا، لیکن ذرا جب انسان اپنی باغیں کھلی چھوڑ دیتا ہے تو کمینی حرکتیں کرتا ہے. کسی پر احسان کرتا ہے ایکسپیکٹنگ کہ وہ بھی مجھ پر احسان کرے گا، یا پہلے بھی اس نے فیور کیا تھا اور مجھے فیور دے گا. بہت گھٹیا حرکت ہے. لیکن یہ کب نظر آئے گی؟ جب دل تھوڑا سا صاف ہوگا، جب دل کے اوپر گندگی کے غلاف تہ بتہ چڑھ جاتی تو پھر انسان کو ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں. لیکن اگر انسان اپنے دل کی صفائی کی طرف متوجہ ہوگا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے، دل میں نظر آتی ہیں کہ نہیں غلط کیا تم نے. یعنی کسی غریب کی مدد کرنا اس سے کوئی فیور لینے کے لیے نہیں. اسی لیے شاید آپ کے علم میں ہوگا زکوٰۃ کا مسئلہ، کہ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملازم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سمجھ گئے نا آپ، کہ آپ اپنے ملازم یا اپنی ملازمہ کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ اگر اپنے آپ کو ریسٹرینٹ کر بھی لیں گے تو آپ کی گھر والی جو ہے وہ ضرور جتلا دے گی اس کو کہ دیکھ ہن زکوٰۃ بھی تین دیتی ہے اسی. کیا ہے، احسان جتلا دیا تو ویسے ہی اپنی ساری زکوٰۃ ضائع کر لی نا. یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک اندر کی ہے نا، کہ اب میں اس پر کوئی احسان کر رہا ہوں، اس کو صدقہ دے رہا ہوں، اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، I must get more from him or her. یہ وہ کیا ہے، صدقات و خیرات کو بھی ضائع کرنے کی چیز ہے. تو احسان ایک بڑا ہیڈنگ ہے، اس احسان کے اندر ہی صدقات و خیرات بھی آ جاتے ہیں. کہ آپ کسی کو فیور دے رہے ہیں تو اس کو فیور ہی رہنے دیں، اس سے کوئی مطالبہ، تقاضا، ایکسپیکٹیشن جو ہیں اس بنیاد پر نہ کریں کہ میں اس کو دے رہا ہوں. تو ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کر کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کر. یہ تو کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ صبر کے دو مفہوم ہیں، پیشنس بھی اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی. بالعموم قرآن مجید میں جب صبر آتا ہے تو اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آتا ہے، پیشنس کے معنوں میں نہیں آتا. یہ تو ایک بات نوٹ کر لیجیے. پھر جب لام کا پریپوزیشن آ جائے صبر کے ساتھ تو پھر وہ انتظار کے معنوں میں ہوتا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے انتظار کرو. اب کیا ہے، وہ مشن جو سونپا جا رہا ہے اپنے رب کو بڑا کرو. اب جوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ تو ورسن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آخری انتہا کیا ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے بھی نکال دیا گیا. اس سے پہلے کیا ہوا، شیب ابی طالب ہوئی، 3 سال کا مقاطع ہوا. یعنی آپ جس راستے پر چل رہے ہوں
اگر اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہے تو یو گیٹ انکریجڈ، اور آمادگی ہوتی ہے کہ آگے بڑھیں. لیکن جب سامنے سے ریزسٹنس آتا ہے تو پھر بڑوں بڑوں کے ہمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل میں، استقامت میں ہم سے بہت آگے تھے، وہی سے پہلے بھی. یعنی ان کا سچائی اور دیانتداری پر برقرار رہنا، سودا بیچتے ہوئے، یہ جلد بازی ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے چلو جھوٹ بول کے بیچ لیے سودا. یہ صبر و استقامت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، سودا بکے یا نہ بکے، جھوٹ میں نے نہیں بولنا، سودا بکے یا نہ بکے، چیٹ میں نے نہیں کرنا، یہ بھی صبر ہے نا. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی صبر والے تھے، اور اب اس مشن میں بھی ہم سے تو ملین ٹائم زیادہ صبر والے ہوں گے، لیکن بہرحال انسان ہے نا، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، غم میں پریشانی میں گھبرا کیوں نہ جائے، گھبرائے گا. لہذا خاص تلقین کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگرچہ اپیرنٹلی حالات ورس سے ورس ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے حکم کا، اس کی طرف سے فیور کا انتظار کرتے رہو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب آخرت کا تذکرہ آ گیا، تو پھر جب سور پھونکا جائے گا، اور یہ سور پھونکنا جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ایک بڑے معزز فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بگل تھما رکھا ہے، یوں کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل ملے گا تو اس میں پھونک ماریں گے، تو وہ سائرن بجے گا یا کیا آواز آئے گی ہولناک قسم کی، کہ جس سے یہ سب نظام زندگی جو ہے اور پورا کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے گا ان کو پھونک مارنے کا، پھر وہ پھونک ماریں گے تو قبروں سے ہم سب جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، نکل کے باہر آ جائیں گے. تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑی مشکل کا دن ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب پائی پائی کا حساب دینا پڑ جائے، یعنی آپ نے کتنا ہی آنیسٹلی کام کیا ہو، لیکن جب آڈٹ شروع ہوتا ہے تو ایک کھٹکا سا ہوتا ہے کہ یار کہیں کسی غلط انٹینشن کے ساتھ تو اگرچہ نہ کچھ کیا ہو، گڈ انٹینشن کے ساتھ بھی کیا ہو تو بھی بڑی بےزتی ہے کہ اس پر آڈیٹر کو جو آبجیکشن لے کے آئے، یا غلطی سے مجھ سے کچھ ہو گیا ہو ایسی چیز، ایک کھٹکا تھا. وہ حساب جب سینوں کے رات بھی کھول دیے جائیں گے تو پھر ہم میں سے کون بچے گا. تو فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر تو بالکل ہی آسان نہیں ہوگا. مومن بھی سختی محسوس کرے گا، ڈرے گا، لیکن کافر، اس پر تو وہ دن بہت سخت ہوگا. یہاں بریک کرتے ہیں ہم. اس کے بعد پھر ایک خاص شخصیت کا، کردار کا ذکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ہے، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ نون میں بھی اس کا ذکر تھا، اب دوبارہ اس کا ذکر آ رہا ہے. ایک خاص واقعہ بھی اس کے پیش نظر ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم گفتگو کریں گے. آج اس پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ.